بھی پرشین پوئٹری اٹھائیں گے، اردو پوئٹری اٹھائیں گے تو چرخ ستمگار. غالب ریفرنس کے طور پہ آ جاتا ہے چونکہ اردو کا بڑا شاعر ہے. کوئی غالب کا ہم مسلک ہو یا نہ ہو، وہ غالب سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. تبھی تو شاید غالب کہتے ہیں اسے. اب غالب کی شاعری میں مثلاً ایک شعر ہے اس کا کہ جس میں یہی آسمان اور ستم اور وفا اور جفا اس کی بحث کی اس نے، جہاں کہتا ہے کہ رہی نہ طرز ستم کوئی آسماں کے لیے، رہی نہ طرز ستم کوئی آسماں کے لیے. اب طرز ستم اور آسمان کا رشتہ سمجھ میں آ گیا نا. یہ کہاں پہ کہا اس نے؟ نوید امن ہے بیداد دوست جاں کے لیے، نوید امن ہے بیداد دوست جاں کے لیے، رہی نہ طرز ستم کوئی آسماں کے لیے. یہ شعر جو غالب نے کہا یہ اس نظریے کے مطابق کہا ہے کہ جہاں ہر ستم، ہر ظلم، ہر شر، ہر خطا آسمان کی طرف منسوب، تو وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ستمگار تو آسمان ہے. لیکن میں نے ایک عادت ڈال لی ہے، اور وہ عادت کیا ہے کہ میرا دوست، میرا محبوب جو بھی مجھ پہ ستم کرے، میں اسے دل و جان سے خوش ذوقی کے ساتھ، ذوق وفا کے ساتھ، عشق کے جذبے سے تحمل کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں. اور جب کوئی میرا معشوق مجھ پہ ستم کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. وہ میرے لیے سبب پریشانی نہیں بلکہ سبب اطمینان قلب ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو میری محبت پر ناز نہ ہوتا تو مجھ پر ستم نہ کرتا. اسے معلوم ہے کہ میں اس کا ناز بردار ہوں، اسی لیے ستم کر رہا ہے. چونکہ میں نے دوست کے ستم کو بھی اپنے لیے سبب سکون بنا لیا ہے، اس لیے اب آسمان کے پاس تو ظلم کرنے کے لیے کوئی راہ بچی ہی نہیں. سمجھ گئے آپ خلاصہ؟ اچھا، یہ وہ غالب کا شعر ہے جو عام پرشین اور اردو پوئٹری کی پوئٹک ٹریڈیشن کے مطابق ہے. واضح ہوئی بات؟ یہی غالب جو ڈوبا ہوا ہے اسی ٹریڈیشن میں، اس نے فارسی میں حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کا ایک قصیدہ کہا ہے. اور کیا عظیم الشان قصیدہ ہے. اور صرف اس کے مطلع ہی میں اس نے پوری صدیوں کی پوئٹک ٹریڈیشن کو تبدیل کر دیا ہے. یہ کیوں تبدیل کیا؟ چونکہ اسے قصیدہ لکھنا تھا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اچھا دیکھیے، اب یہاں پر اس نقطے پہ عرض کر دوں کہ یہ بات صرف شاعرانہ اب نہیں رہی، علم کلام سے جڑ گئی، عقیدے سے جڑ گئی، فکر سے جڑ گئی، فلسفے سے وابستہ ہو گئی. ٹھیک ہے، ذہن متوجہ ہے آپ کا؟ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد. دو نکات تو واضح ہو گئے کہ دو جو ادبی رجحان ہیں اور فکری اور علمی رجحان ہیں. ایک یہ کہ نعوذ باللہ ستم کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، ایک اہل زمانہ کی طرف اور ان کی وجہ سے زمانے کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ اب تیسرا نظریہ بھی ہے درمیان میں، نہ خدا کی طرف نہ اہل زماں کی طرف، خود زماں کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ نظریہ بڑا فلسفیانہ اور سائنٹیفک نظر آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں، ایک نظریہ یہ بن گیا
کہ بھئی جب زمانہ جو ہے یہ خود نقصان پہنچاتا ہے، زمانے کی گویا خصوصیت ہے نقصان پہنچانا. جیسے زمانہ کوئی ایک مستقل چیز ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ زمانہ جب گزرے گا تو زمانہ گزرنے کے ساتھ نقصان اور زیاں ہوگا ہی ہوگا. اچھا، اس نظریے کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی حد تک قرآن مجید سے بھی تائید حاصل ہے. کئی آیتیں پڑھ سکتا ہے، پورا سورہ والعصر پڑھ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر سے مراد زمانہ، زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے. سادہ ذہن یہ قبول کرے گا، دقیقہ سنج ذہن اسے قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ زمانے کی قسم کھا کے یہ کہا گیا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. اس کے یہ معنی نہیں نکالے جا سکتے قہری طور پر کہ گھاٹے کا سبب انسان کا اپنا عمل نہیں بلکہ زمانہ ہے. واضح ہے؟ اصل زمانہ کیوں آپ کا دشمن ہونے لگا؟ یہ انسان کا عمل ہے. اگر اچھا عمل ہوگا تو کوئی خسارہ نہیں ہے، برا عمل ہوگا تو خسارہ ہے. زمانے کو شاہد بنایا گیا، گواہ بنایا گیا، زمانے کی قسم کھائی گئی، لیکن زمانے کو سبب فاعلی یا علت فاعلی نہیں بنایا گیا ہے کہ زمانے کے سبب سے خسارہ ہوگا. واضح ہے؟ تو یہ مغالطہ نہ پیدا ہو. اور قرینہ نہیں بلکہ دلیل ہے کہ اگر زمانہ علت ہوتا، علت فاعلی، علت تامہ، کہ زمانے میں جو رہے گا اسے تو خسارہ ہونا ہی ہونا ہے، تو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح رکھتے ہیں ان کو کوئی خسارہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی زمانے میں رہتے ہوئے بھی خسارہ ہونے والا نہیں ہے. واضح ہوئی بات؟ یہ نہیں کہ زمانہ کوئی بھی ہو، جو بھی زمانے کی زد پہ آئے گا اسے خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا. یہ زمانہ گزر رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں اس سے زیادہ دقیق بحث زمان کی حقیقت کے بارے میں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن زمانہ ہے اپنی جگہ. زمانے میں رہتے ہوئے، اسی فضائے دہر اور فضائے زمان اور اسی اسپیس ٹائم کمپلیکس میں رہتے ہوئے جو اچھا کام کرے گا اسے خسارے کا سامنا نہیں ہوگا، جو برے کام کرے گا، خراب کام کرے گا اسے خسارے کا سامنا ہوگا. تو زمانہ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے، زمانہ ناظر ہے. زمانے کی قسم کھائی اللہ نے، مگر زمانے کو علت قرار نہیں دیا ہے، سبب قرار نہیں دیا ہے، کاز قرار نہیں دیا ہے. تو یہ شبہ ذہن سے دور ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو زمانے کی طرف خسارے کی نسبت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھلا ممکن کیسے ہے کہ 1200 صدیاں گزر جائیں اور کسی کو موت نہ آئے. یہ لاتے ہیں نا ایک بہت بڑی دلیل. یہ نہ سائنسی دلیل ہے نہ فلسفیانہ اور عقلی دلیل. اسے کہتے ہیں دلیل عاجز. جہالت اور نادانی کی کند باتیں، سادہ لوحی کی باتیں. کس نے کہا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ لازم ہے کہ انسان کی عمر گھٹے؟ اللہ نے کہا ہے، قرآن میں ہے. سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ زمانہ جب گزرے گا تو یقیناً موت آئے گی. سائنس کے کس اصول سے آپ کہتے ہیں کہ زمانہ گزرے گا تو موت آنا یقینی ہے؟ کس اسلوب سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا عقلی اور فلسفیانہ دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ بس یوں ہی کہے جا رہے ہیں کہ بھئی کیسے ممکن ہے کہ زمانہ گزرتا رہے اور انسان باقی رہے. واضح ہے؟ تو ایک طرف وہ پوئٹک ٹریڈیشن تھی جو کہتی تھی کہ زمانہ زیاں کار ہے، نقصان پہنچاتا ہے.
ایک طرف غالب کو قصیدہ اس کا لکھنا ہے جو صاحب زماں ہے، تو اس نے ایک فکری بنیاد بنائی اور علم کلام والوں کو بھی ایک نقطہ عطا کر دیا اور کہا آئین دہر نیست کہ کسرا زیان دہد، ہست از تمیز گر به ہما استخوان دہد۔ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تشریح کروں گا تو سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ مطلب جو سمجھدار ہیں وہ تو سمجھدار ہیں، میں بچوں کی بات کر رہا ہوں، بزرگ ناراض نہ ہو جائیں۔ بعض چیزیں عقلی طور پر واضح ہوتی ہیں، لیکن جو وضاحت سے گریزاں ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے ناراض ہونے کے لیے۔ اب یہ مجلس اسی طرح ادبی تشریحات میں گزر جائے گی، لیکن کام آئیں گی یہ تشریحات۔ ایک فرضی پرندہ تصور کیا جاتا ہے جس کا نام ہے ہوما۔ ایک فرضی پرندہ ہے، تصور یہ ہے کہ یہ ہوما جس کے سر پہ بیٹھ جائے یا جس کے سر پہ ہوما کا سایہ آ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ ایک تصور ہے، تصور ہے، ایک تصوراتی پرندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے لیے بھی میں کہوں کہ اولاً تو طائر خیال کی پرواز کا نتیجہ ہے ہوما، تو گویا ہوما ہے وہ طائر جو شاخ خیال پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ جو ہوما کا تصور ہے، اب بچے یاد رکھیں ایک بات، پھر میں بات آگے بڑھاؤں، اس سے ہمت حوصلہ ملے گا۔ انوینشن کی طرف بڑھیں گے، ایجاد کی طرف بڑھیں گے، تخلیق کی طرف بڑھیں گے۔ اگر یہ 200 300 400 برس پہلے بڑے بوڑھے کہانی نہ سناتے اڑن کھٹولے کی، تو کیا سائنسدانوں کے دماغ میں بات آتی کہ کوئی چیز ایسی بنائی ضرور جا سکتی ہے کہ جس پہ اڑا جا سکے؟ یہ بحثیں جب اسکول اور مدرسے کا نصاب لکھا جاتا ہے نا، سلیبس، تو اس میں کیسی کہانی رکھی جائے، کیسا پیسج رکھا جائے، کون سا ادبی شہپارہ رکھا جائے، وہاں زیر بحث آتی ہے کہ کیا چیز بچے کو پڑھایا جائے تاکہ اس کے ذہن میں ترقی پیدا ہو اور اچھے خیالات آئیں، اس کی خلاقیت بڑھے اور وہ علم و فکر اور ہنر اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ پرانے بزرگوں کے ذہن میں جو آئی تھی کہانی اڑن کھٹولے کی، وہ اللہ کی طرف سے لطف تھا، مشیت کی طرف سے ایک لطف تھا۔ پہلے خیال آتا ہے، پھر انسان اس خیال کو عملی جامہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دو بار ناکامی ہوتی ہے لیکن بعد میں کامیابی ہوتی ہے۔ واضح ہوئی بات؟ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بات شروع ہوتی ہے خیال سے۔ آپ کو کوئی عمارت بنانی ہے، تاج محل بنانا ہے آپ کو، تو تاج محل کا ذہن میں پہلے تصور آئے گا، پھر آپ اسے کاغذ پہ نقشے کی صورت میں لائیں گے، پھر وہ زمین پر حقیقت کی شکل میں وجود میں آئے گا۔ ٹھیک؟ غالب نے کہا کہ یہ جو ہما کا تصور مدتوں سے ہے، اس ہما کے تصور کو اب تصور نہ رہنے دو، حقیقی وجود عطا کر دو۔ کیونکہ زمانے کے گزرنے سے زمانے کا یہ آئین اور قانون اور دستور نہیں ہے، زمانے کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو مٹائے اور نقصان پہنچائے۔ زمانہ اگر گزر رہا ہے تو اس کے معنی جو ماضی میں خیال تھا وہ آج حقیقت ہوگا۔ آئین دہر یعنی زمانے کا قانون، آئین دہر نیست کہ کسرا زیان دہد، زمانے کا یہ قانون نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے ہست از تمیز گر به ہما استخوان دہد،
یہ تمہاری عقل و تمیز کا تقاضا ہے کہ کل اگر کوئی تصور تھا تو آج اسے حقیقت میں بدل دو. یہ اساس فکر بدلی یعنی پوری پوئٹک ٹریڈیشن بلکہ پوری لٹریری تھنکنگ یہ تھی کہ زمانہ نقصان پہنچاتا ہے. غالب نے اسے بدل کے رکھ دیا کہ زمانہ نقصان نہیں پہنچاتا, زمانہ تو تصور کو حقیقت میں بدلتا ہے, اور اگر زمانہ تصور کو حقیقت میں بدلتا ہے تو ہمارا جو حقیقت میں تھا اسے کیسے بدل دے گا؟